बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, PTI का दूसरा नाम इमरान खान है और इमरान खान का दूसरा नाम PTI है। ये लाज़िम मलज़ूम है, अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो PTI नहीं बचती। लेकिन अब जो हालात पैदा हो चुके हैं वो PTI के लिए कोई अच्छे नहीं, क्योंकि जब एक मेन लीडर जेल के अंदर हो तो सेकंड की आदत, थर्ड की आदत सामने आती है। वो आकर अपना मुद्दा बयान करती है, अपनी पार्टी का बयानिया लोगों को बताती है और उसके बाद फिर अवाम फैसला करते हैं कि वो किसके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मामला उल्टी है। अगर इमरान खान खुदा न खास्ता बीमार हैं या वो क़यादत करने के काबिल नहीं है या उनको पे कोई केसेस बन गए हैं तो सेकंड क़यादत को सामने आकर अपना बयानिया बनाना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता 2 सालों से हम देख रहे हैं कि सिर्फ तकरीरें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शो करते हैं और फिर इसके बाद कोई नशिस्त करते हैं और उसके बाद नशिस्त ख़त्म करके चले जाते हैं। कोई अमली इक़दामात उठाने से ये कासिर हैं। और जब ये हालात पैदा हो जाएं कि क़यादत ना हो, क़यादत का फुक़दान हो, पार्टी अपनी क़यादत प्रोड्यूस ना कर सके और दूसरों की पार्टियों के सरबराहों को कौमी असम्बली और सेनेट में लाकर उनको ऐवान का लीडर बना दिया जाए, ऐवान का कायदे इख्तलाफ बना दिया जाए, तो फिर वो पार्टी नहीं चल सकती। यही हालात अब ये हो चुके हैं कि PTI को ख़त्म करने के लिए हुकूमत के हरबे जो है वो कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और ये पार्टी के जो लीडरान हैं, स्पेशल जो दूसरी पार्टियों के इन्होंने मांगे तांगे के लोग रखे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं और इनको अपनी लीडरी चमका रहे हैं और ये कंप्रोमाइज़ हुए हैं। इसके अलावा जो PTI में भी जो लोग हैं वो भी कंप्रोमाइज़ हैं। कुछ तो अंडरग्राउंड हैं, कुछ जेलों में हैं और कुछ जो है मुल्क छोड़ के चले गए हैं और बाहर से बैठकर अपने भाषण झाड़ते हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। स्पेशल जो पंजाब ने बड़ा मायूस किया, पंजाब में की क़यादत ने लोगों को बड़ा मायूस किया। मैं आपको कुछ तकारीर अपोजिशन की सुनाता हूँ जो उन्होंने बज़ाहिर तो बड़ी सख्त और तनकीद से भरी ये तकारीर हैं, लेकिन इनके अंदर क्या भरा हुआ है इसका फ़ैसला आपने करना है। ये आप तकारीर सुनिए और फिर फ़ैसला आपका है कि PTI कहाँ पर खड़ी है। PTI इमरान खान है और इमरान खान PTI है। ये ज़रा सुनिएगा। अगर आवाम साथ ना दें, हज़रत इब्राहीम मौजूद होते हैं, हुकूमत नमरूद की होती है। आवाम साथ ना दें, हज़रत मूसा मौजूद होते हैं, हुकूमत फ़िरऔन की होती है। अवाम साथ ना दें, इमाम हुसैन का गला काट के नेज़े पे बुलंद होता है। उनकी रसूल पाक की बेटियां नवासियां कैदी होती हैं और हुकूमत किसकी होती है? यजीद की, जालिम की। अब अवाम खुद सोच लें, हम सब खुद सोच लें, हम सारे, क्या हमने इस फ़िरऔनी, नमरूदी और यजीदी निज़ाम के साए तले ज़िंदगी गुजारनी है? यानी इसका तख्त उछालना है, ये अवाम कर सकते हैं, हम सारे मिलकर। हम अवाम से याद करते हैं, हम अवाम को कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। अगर कुर्बानी देनी है तो पहले हम खुद देंगे। जहाँ पर मुसल्लत है, इंसानियत नाम की चीज़ इनमें कोई नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान को फतह किया हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त मकबूजा पाकिस्तान है, आज़ाद पाकिस्तान नहीं है। इसका आइन कहाँ गया? वो मुत्तफ़िका मुतनाज़ा अदलिया कहाँ है जहाँ से उम्मीद और तवक्को हो कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा? वो इलेक्शन कमीशन कहाँ है जहाँ से उम्मीद हो कि यहाँ से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएंगे? वो पार्लियामेंट कहाँ है जहाँ से उम्मीद है कि पाकिस्तान के आवाम की आवाज़ बनेगी, स्टैंड लेगी, इसमें जान होगी, ताकत होगी, खड़ी हो सकेगी? आज तो सूरत हाल ये है कि हमारी पार्लियामेंट पहली क्लास के बच्चों की तरह है या नए रिक्रूटरों की तरह है। उसने सिर्फ यस कहना है, यस। और मैं क्या कहूँ, यहाँ से अल्फाज ज़ुबान पर आना चाहते हैं तो शायद मैं शर्म आती है। मैंने मामा बागबा पहना हुआ है, यानी ऐसे ही है, यस। ये पार्लियामेंट, ये सेनेट। आज वहाँ खबरें आ रही थी कि आज फिर भी मेडल मिल रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। तो ये 26वीं आनी तरमीम वालों को भी मेडल दें। इन्होंने बहुत बड़ी पाकिस्तान के ऊपर जो डाका डाला और हमला किया उसमें उसको इनाम दें। 87वीं आनी तरमीम वालों को भी इनाम दें, उनको मेडल दें। वाक़या हैरान होता है कि एक छोटा सा बच्चा भी ना, जो एक नापसंदा चीज़ होती है ना करता है, कहता नहीं, उसकी इंसल्ट करो, आगे से बोलता है, बच्चा भी बोलता है, छोटा सा बच्चा अपनी नाराज़गी का इज़हार करता है, रो के करे, चीख के करे। ये पार्लियामेंट ऐसी बन गई है जिसके अंदर से यकीन कर लें, गैरत, हमीयत, खुदी, इज़्ज़त नफ्स
انسانی کرامت ختم ہو چکی ہے, مر چکی ہے. یہ قبرستان ہے, یہ قبرستان ہے, وہاں جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے مردوں کی. ہمارا وطن تباہی و بربادی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. مہنگائی آپ کے سامنے ہے, سب نے بتا دیا ہے, اور اس کے بعد آنے والا بجٹ جو ہے مزید ہے. آپ دیکھیں میڈیا سے کتنے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, بے روزگاری نہیں بڑھ رہی ہے, آپ خود فیس کر رہے ہیں اس کو. سنا ہے 2-3 دن سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. پیکا ایکٹ, گلا آپ کا گلا دبایا گیا, سب کا گلا دبایا گیا, زبانوں پر تالے لگائے. لیکن ہم جو ہیں واقعاً آپ دیکھیں, عوام, اگر میں عوام سے آپ کے ذریعے بات کرتا ہوں, اگر عوام ساتھ نہ دیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا, یہ فریضہ ہے انسانی بھی, اخلاقی بھی اور دینی بھی. اس سے جو فرار کرتا ہے گویا وہ اپنے دین سے فرار کرتا ہے, اپنی انسانیت سے فرار کرتا ہے اور اخلاقی قدروں سے فرار کرتا ہے. دنیا پوری اس وقت ظلم اور استبداد کی چکی میں پس رہی ہے. جو لوگ جیتے ہیں وہ اڈیالہ اور پاکستان کے مختلف جیلوں میں ہو, جو ہارے ہیں ان کو ایوان اقتدار کے اندر بٹھا دیا گیا ہے. معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ آج پاکستان کے میڈیا کی رپورٹ ہے 145 روپے پر لیٹر اس غریب عوام کے جیبوں پر یہ حکومت ڈاکہ ڈال رہی ہے. 145 روپے پر لیٹر. 14 قسم کے ٹیکس بجلی کے بلوں کے اندر ہیں, اور FBR کی ناکامی اور کرپشن کی سزا غریب عوام کو دیا جا رہا ہے. پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس, ادویات اور کچن آئٹمز, ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک عذاب ہے یہ حکومت جو عوام کے اوپر مسلط ہے. اسی طرح امن و امان کی صورتحال ہے. اس لیے یہ ایک ناکام حکومت ہے, اور اس ناکام حکومت کی ناکامی کی سزا پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. کل ہم اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے تھے, صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی تھے, قومی اسمبلی کے ممبران, سینٹ کے ممبران بھی, اور عمران خان کی بہنیں بھی موجود تھیں. تینوں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنی بھائی سے ملاقات کر لیں. 6 ماہ سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے قید تنہائی کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کو سزا کس بات کی دی جا رہی ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو 2/3 میجورٹی دی ہے. اس لیے یہ ظلم ہے, فاشزم ہے. اور میں یہ بات اپنے قائدین کے سامنے کہتا ہوں کہ جب تک ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے, اور جب تک انتخابات صرف ڈرامہ ہوگا, پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو ووٹ کی طاقت تسلیم کرو, اس کے سامنے سر جھکاؤ. یہ عوام کا فیصلہ ہے, عوام مالک ہے. الیکشن کمیشن لونڈی نہ ہو, الیکشن کمیشن آزاد ہو. مصطفیٰ نواز صاحب اور پارلیمنٹیرینز موجود ہیں. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 کے شیک 3 کے مطابق 5 فرائض ہیں الیکشن کمیشن کے. وہ 5 فرائض ہمارے الیکشن کمیشن نے کبھی پورے نہیں کیے. اس لیے پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے تو اس بنیادی غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی. میں ایک دفعہ پھر اپنے قائدین کو, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تمام لیڈرشپ کو, ورکرز کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان رائٹس موومنٹ پاکستان کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے, عوام کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے, جمہوریت کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے, اقبال اور قائد کے پاکستان کو غلامی سے آزاد کرنے کی اس جنگ میں پاکستان رائٹس موومنٹ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ہم مل کر انشاءاللہ یہ جنگ لڑیں گے. بہت شکریہ. کہ پاکستان کی تاریخ میں معیشت اتنی خراب کبھی نہیں تھی. کبھی بھی پاکستان کے عوام کے لیے اتنی مشکلات نہیں ہوئی تھیں. معیشت کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, ایکسپورٹس کے حوالے سے, ٹیکسز کے حوالے سے کبھی پاکستان کی تاریخ میں. اور ہم نے یہ بار بار, ابھی علامہ صاحب نے سینٹ میں پرسوں تقریر کی اور 12 سوال جو ہم نے رکھے تھے کہ اس کا اگر جواب حکومت پاکستان کا کوئی بھی منسٹر یا پرائم منسٹر خود اگر وہ صرف جواب دے دیں کہ یہ ہم غلط کہہ رہے ہیں, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں ایک ضرور آپ کے تھرو ایک میسیج پہنچانا چاہتا ہوں, اور یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ آج شام بھی سنیں گے وزیر خزانہ کو یا دوسرے وزراء کو, جب وہ معیشت کی بات کرتے تو عوام کی بات نہیں کرتے. کبھی بھی ایک انڈیکیٹر بات نہیں کرتے کہ عوام کے لیے کیا بہتری آئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ, IMF لون, IMF اپروول, ورلڈ بینک اپروول,
ہمارے دوست ممالک کی طرف سے ہمیں پیسہ ملنا، سعودی عربیہ کی طرف سے، جس کا ہم ظاہر ہے شکر گزار ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، اس حد تک بات کرتے ہیں، فسکل سرپلس کی بات کریں گے کبھی بھی. اور آپ لوگ جب ان سے ملتے ہیں تو پوچھیں کہ بھائی عوام کی بھی تو بات کریں. مہنگائی کیا کم ہو گئی ہے؟ کیا غربت کم ہو گئی ہے؟ کیا بے روزگاری کم ہو گئی ہے؟ اور یہ جب میں کہہ رہا ہوں یہاں اس فورم پر کھڑے ہو کے، اور بار بار کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اتنی غربت کبھی نہیں تھی جو اس وقت ہے. 45% ورلڈ بینک کے حوالے لحاظ سے. پاکستان کی اپنی حکومت کی رپورٹ کے حوالے سے 29% ہے، جو پھر بھی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. بے روزگاری حکومت کے نمبر کے حوالے سے 21 سال کی بلند ترین شرح پر ہے. پاکستان میں جتنے ٹیکسز اس وقت ہیں کہ وہ برداشت سے باہر ہیں، اور جب وہ حکومت عوام کے لیے مشکلات میں ٹیکسز کی وجہ سے اضافہ ہو گیا، کیونکہ ایف بی آر فیل ہو گیا، کیونکہ حکومت اکانومی کو ایکسپینڈ کرنے میں ناکام ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر ایک نیا حربہ استعمال کرنا شروع کر دی. نام لیا انٹرنیشنل آئل پرائسز کا کہ جی پوری دنیا میں ایک ایسا بحران آ گیا، تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہاں بھی قیمتیں بڑھانی پڑیں. اب تیل کی قیمت کے بہانے آپ نے پیٹرولیم لیوی جو کہ ایک ٹیکس ہے، ایک موٹر سائیکل والا جب پیٹرول پمپ جاتا ہے تو اس سے آپ 148 روپے فی لیٹر ٹیکس نہیں لیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر مہنگائی انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے آئی تھی پیٹرول میں،